رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ زندگی میں پہلی بار قاہرہ ایجپٹ میں مصر میں حاضری ہو گئی ہے، اور ایک بڑا مجھے بھی شوق تھا کہ کبھی مصر جایا جائے، کیونکہ یہاں کے بارے میں سنا بہت ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اور بہت سارے قرآنی واقعات، بہت سارے انبیاء کا یہاں پر آنا ہوا، تو ایک ایسی جگہ جو بلد الانبیاء ہے، بلد الصحابہ ہے، اور انشاءاللہ ایک اور بھی تمنا تھی کہ یہاں پر آ کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی اور ترقی ملے، بڑھاوا ملے۔ اس سفر کو ہم دو طریقے سے انشاءاللہ ہم ہدف لے کر آئے ہیں کہ یہاں ایک تو ظاہر پریورٹی یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے یا راستے کھولے جائیں، راستے تلاش کیے جائیں، مزید یہاں مدنی قافلے بلائے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر عظیم الشان جو زیارتیں ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اس کو وزٹ کریں، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ اس کو پاتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے۔ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہے جن کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے، تو امریکہ کے پاسپورٹ والوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں ویزا کہیں دینا نہیں پڑتا، تو وہ ماشاءاللہ جب میں عرض کرتا ہوں تو ساتھ چل پڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، ہم تھے عاصی مومن کامل بنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایئرپورٹ کے معاملات سے کلیئر ہو کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ فلموں گانوں اور الحمدللہ ہم نے کیا کیا کہ چونکہ نیا ملک ہے، نارملی تو ہمارے مدنی قافلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں ہی ٹھہرے، کیونکہ یہاں ابھی ہمارا اسٹارٹ اپ ہے، تو ہم نے ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ لیا تاکہ یہاں کے ریسٹ بھی کریں اور پھر مشورے بھی یہاں ہو سکیں گے، اور اگلے معاملات کو بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ اگلا ہدف یہی ہے انشاءاللہ کہ یہاں کچھ ایسے مسجدوں والوں سے ملاقات ہو جائے، امام صاحبان وغیرہ سے، کہ ہمارے پھر مدنی قافلے بھی یہاں پر ٹھہر سکیں انشاءاللہ۔ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ چار سودہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تھوڑی سی کمپین چلائی کہ جو لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں وہ ایجپٹ میں ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ہمارے امیر اہل سنت کا فیضان کہاں نہیں، ان کے مریدین کہاں نہیں، اتنے زبردست ہمیں رابطے ملے کہ یہ کمال ہو گیا کہ کسی بھی ملک میں جب ہم پہلی بار جاتے ہیں ناظرین تو ہمیں کچھ دن لگتے ہیں گراؤنڈ بنانے کے لیے، مگر میرے آنے سے پہلے ہی ہمارا ایک اجتماع ارینج ہو گیا ہے اور الازہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جمع ہو رہے ہیں، ایک ہم نے میٹ اپ رکھا ہے، ان سے ملاقات ہوگی، مختصر بیان بھی ہوگا، اور انہی سے مشورہ لیں گے کہ اب ہم نے اس ملک میں مدنی کام کیسے کرنا ہے۔ ناظرین یہ آپ کو بھی میرا میسج ہے، اگر آپ کئی سالوں سے یو کے میں بیٹھے ہیں، کئی سالوں سے یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، اب جہاں بھی ہیں، ہند میں ہے، پاکستان میں ہے، میں جہاں ہوں، میرے وہاں رہنے سے میرے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میری دنیا کو تو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی پیسے بنا رہا ہے، کوئی بزنس بنا رہا ہے، کوئی فیملی بنا رہا ہے، واٹ ایور، لیکن میری اس جگہ پر رہنے سے میرے دین کو کیا فائدہ ہوا؟ مزہ تو یہ ہے نا کہ میری زندگی میں میں جدھر بھی دنیا میں جاؤں کچھ نہ کچھ میں اپنے دین کا فائدہ کر کے آؤں، کیونکہ بارگاہ رسالت پہ قیامت میں لیکن حاضر بھی تو ہونا ہے نا، پھر آقا کو منہ دکھانے کے لیے کچھ ہو، بتانے کے لیے کچھ ہو، تو انشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس سفر کا پہلا اجتماع آج ہونے جا رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، صحیح بولنا نصیب فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر
یا فتاح و بک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے راہیں کھول دے. میرے مالک جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. داڑھی امام کی بہاریں آ گئی، چار سو داڑھی امام کی بہاریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں اور اپنی فیلنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، زندگی میں پہلی بار میں مصر آیا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج پہلے ہی دن اتنی محبتوں کا اظہار ملے گا اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوں گے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر بیان شروع کرنے سے پہلے ایکچولی ایک ایسی ہستی، کہتے ہیں نا زندگی میں کچھ لوگوں سے بڑا دلی اٹیچمنٹ ہوتا ہے، بڑا دلی پیار ہوتا ہے. جن شخصیات سے، مذہبی شخصیات سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، جن سے بہت زیادہ پیار ہے، ان میں ایک ایسی ہستی ہیں جن کا مزار مبارک مصر میں ہے. تو میں سچی بات ہے بڑا ایکسائٹڈ ہوں ان کے مزار شریف پر جانے میں، اور نیت یہ ہے کہ ان کا قصیدہ انہی کے مزار پر ان کو سنانا ہے انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری سنت کا تارک، سنت کو ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا آپ کی، اور یہ میرا سمجھ لیں کہ آج بیان کا ایک اہم ٹاپک بھی ہے کہ آج ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب فلسفی دنیا میں لائی جا رہی ہے کہ جناب سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت پر عمل کر لیا ٹھیک ہے. آج کے دور میں ضروری نہیں ہے اتنا سنت پر عمل کرنا. یہ کہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ ارے عاشق رسول کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو میرے آقا کا طریقہ ہے میں وہ اسے اپنا لوں. آج لوگ نہ لباس کی سنت پر دھیان دے رہے ہیں، نہ چہرے پر ان کی سنت نظر آ رہی ہے، نہ ان کی گفتگو میں سنت نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ طالب علم دین ہیں، ارے دین کے داعی بن رہے ہیں، مگر سنتوں سے وہ بھی دور نظر آ رہے ہیں. خدا را سمجھیے، بالخصوص جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ تو مقتدا ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں، آپ نے جا کر بہت بڑی کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہے. آپ کے اساتذہ نے آپ کو بھیجا ہوگا، آپ کسی جامعہ کی امید ہوں گے، آپ کسی شہر کی امید بن کر آئے ہیں کہ ہمارے شہر سے ایک عالم دین الازہر پڑھنے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو بہترین علم سکھائیں گے، بہترین اسکالر آف اسلام بن کر آئیں گے. لیکن اگر اسی عالم دین میں سنت نہیں ہے، اسی عالم دین میں نبی پاک کے طریقے پر تسلب نہیں ہے، عشق رسول کی وہ شمع جو آہستہ آہستہ مدم ہوتی جا رہی ہے. ہم اس لیے تو ایجپٹ نہیں آئے تھے، ہم اس لیے تو یہاں نہیں آئے کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں چاشنی عشق رسول کی پلائی، جو ہمیں عمل کی طرف وہ لے کر آئے، وہ یہاں آ کے مدم پڑ جائے. ارے علم تو علماء نے لکھا کہ علم بدن ہے اور عمل اس کا زیور ہے، عمل اس کا لباس ہے. اور عالم سنت سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر عالم سنت سے دور ہوگا تو عوام کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر تو سنتیں ختم ہو جائیں گی نا. اور یہاں نبی پاک کی یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری زندگی میں سنتیں کہاں ہیں. اچھا پھر ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، اب آتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کی طرف. جو لوگ کہتے ہیں نا جناب سنت پر عمل کرنا ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہوتا نا. ارے کتنے بڑے نفع سے آپ محروم ہو رہے ہیں.
کیا وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ دو راستے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک جنت میں جانے والا راستہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، آقا فرماتے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جو سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں، سنت کو ترک کرنے والا میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اٹ مینز دیر آر ٹو ویز، آپ نے کون سا روڈ اختیار کرنا ہے؟ آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا یا چند ماڈرن دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی سنتوں کو دور کرنے والا؟ غور کیجئے، الحمدللہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں نبی پاک کا جو طریقہ ملا ہے، مگر انفارچونیٹلی کیا داڑھی کی سنت، کیا لباس کی سنت، کیا کردار۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی میں نے کرنی ہے، ماشاءاللہ یہاں بہت سارے مجھے سنت رسول چہرے پہ سجائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں اپنی دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سروں پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سنت والا لباس ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رہے، بلکہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ہم سب ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بتائیے آپ کو نبی پاک کی کتنی سنتیں یاد ہیں؟ اگر کسی سے پوچھیں تو اپنے اپنے دل میں جواب دیجئے گا، تو شاید آپ غور کرتے چلے جائیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، میں عمل کرتا ہوں، داڑھی رکھنا سنت ہے، میری ہے، امامہ پہننا سنت ہے، جی جناب، کپڑے بھی میں سنت کے لباس پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر رکیں گے، ہاں تیل لگانا سنت ہے، اچھا پھر عطر لگانا سنت ہے، اور آگے چلیے، لباس سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت ہے، اچھا اور آگے چلیے، چپل سیدھے پاؤں پہلے ڈالنا چاہیے، اچھا پھر مسجد میں سیدھا پاؤں داخل، اور تو اب سرما یاد آ جائے گا، پھر شاید کنگھی یاد آ جائے گی، اور بتائیے تو شاید 10 15 یا کسی کی 20 کے بعد بس ہو جائے گی۔ اچھا اب جو 10 15 سنتوں پر عمل کر رہا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں تو سنتوں کا پیکر ہوں، جتنی سنتیں پتہ ہے سب پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے علم سے دوری کی بات ہے۔ ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ جناب یہ 15-20 سنتیں اس پر عمل کر لو، تم سے بڑا تو سنتوں کا پابند کوئی نہیں۔ جناب علماء نے کتابوں میں نبی پاک کی 400 سے زیادہ سنتیں بیان فرمائی ہیں، وہ کس کو پتہ ہے؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ خدارا یہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں، سنت کردار کی بھی ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس نے مذہبی حلیہ بنا لیا، جس کا نام مذہب کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ عام آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اتنا دین کو نقصان نہیں ہوگا، اگر کوئی مذہبی حلیے والا مذہبی ٹائٹل کے ساتھ غلط بات کرے گا، مذہبی ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، لوگ اس بندے سے تو بدزن ہوں گے، اسلام سے بھی بدزن ہوتے ہیں۔ ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایک لبرل طبقہ ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، دیکھو جناب مدرسے میں یہ ہو گیا، مولوی صاحب نے یہ کر دیا، چاہے ایسے کام ہزاروں کالج میں ہوتے ہوں اس کو ڈسکس کوئی نہیں کرے گا، یہ مدرسے والے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ بتاؤ نا، ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھ گیا، ہماری رسپانسبلٹی اور بڑھ گئی۔ اگر یہ اللہ دیکھے نا، احادیث میں فضائل کتنے بیان ہوئے علماء کے، آپ کہیں یار یہ تو پھنس گئے ہم، نہیں جناب پھنسے نہیں ہیں۔ مجھے پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی کوئی فضیلت حدیث میں لا کے دکھا دو، اور علماء کے فضائل پر قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ وہ حدیث آپ بھول گئے کہ علماء کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی، اور علماء کی سیاہی جو ہے شہید کے خون پر غالب آ جائے گی۔ قیامت کے دن اور لوگ جنت میں جائیں گے، علماء سے کہا جائے گا رک جاؤ، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ علماء کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ بتائیے نا کوئی حدیث کہ ڈاکٹر کے والد کو قیامت میں لباس پہنایا جائے گا، انجینئر کے والد صاحب کو جناب فلاں عزت کا حلہ پہنایا جائے گا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہے ناٹ اگینسٹ، خدا نہ خواستہ اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ لے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، اگر کوئی شرعی باؤنڈری کے اندر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، واٹ ایور ڈگری حاصل کرتا ہے، اوکے، مگر میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم پر یہ ریسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم میں اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ارے کاروبار کرو تو سچا، پڑوس میں آ جاؤ تو کمال کا پڑوس، ایون رشتہ داری کریں ہمارے ساتھ کوئی۔ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سناتا ہوں، یقین کریں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی نا، ایک تو طبیعت
میں مزہ آ گیا ہے اور دل کی بہت گہری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس حدیث کا مصداق بنا دے، اللہ آپ کو بھی بنا دے۔ نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی۔ آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ دعویٰ تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں۔ ہم مومن، یہ جو 3 وصف ہیں مومن ہونے کے، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم خو ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں۔ اور سہل، آئے ہائے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ یقین کرو اگر ہم سہل ہو جائیں، اب جو ناظرین ہیں آپ تو معنی سمجھتے ہیں، میں ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ سہل، مومن آسان خو ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی، ہمارے جو ماشاءاللہ دارالفتہ کے ہیڈ ہیں مفتی قاسم صاحب، کہ حضور یہ سہل کا معنی سمجھائیں، واٹ از دا میننگ، یہ کیا مراد ہے یہاں حدیث میں؟ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مومن ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے۔ ہم نرم دل ہیں، پہلے غور کر لیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ داڑھی والا، مذہبی حلیے والا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ علامہ، مولانا، حافظ کچھ نہ کچھ لگا ہوا بھی ہے، مگر حضرت کے مزاج کے خلاف بات کر دیں، پھر حضرت کا اصل روپ دیکھیں کہ آستینیں بھی چڑھ جائیں گی، آنکھیں بھی لال ہو جائیں گی۔ کیا عام لوگ مذہبی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا نعتیں ہم سب پڑھ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور ہمارے شان کے خلاف کوئی جملہ تو کہہ دے، پھر ہم بتائیں گے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش شریف ہوگا نا۔ نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں طائف کے میدان میں، وہی پتھر اٹھا کر مارنا ثابت نہیں ہے، آقا نے دعا دے کر اپنا بنا لیا۔ فتح مکہ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، نبی پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے کس تکلیف کے عالم میں مکہ چھوڑنا پڑا، یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ مگر جب نبی پاک پھر مکہ آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے تو کیا کیا؟ بدلہ لیا یا معاف کیا؟ اور اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ پڑھیں پلیز۔ 10,000 لوگ، 12,000 لوگ تھے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں، ٹھیک ہے نا؟ کون سا سال تھا؟ 8 سنہ ہجری، ٹھیک ہے۔ 9 سنہ ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ ایک طرف 12,000 مسلمان ہیں جو مکے میں آ رہے ہیں، اور ودی نے یہ جب 9 سنہ ہجری میں میرے آقا عرفات میں خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ ایک سال میں اسلام کو کتنی ترقی مل گئی، کیسے آ گئے؟ قرآن نے کہا تھا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قرآن نے پہلے بشارت دی تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، مگر تلوار نکال کر سر قلم کر کے اسلام میں لایا گیا، یا ان تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کیا گیا، اور اس کے بعد فوج در فوج لوگ اسلام میں آ گئے۔ لیکن کیا ہم نرم ہیں؟ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں؟ نہ بیوی کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کلاس میٹ سے کوئی غلطی ہو جائے، نہیں جناب اب ہمارے ساتھ تو دوستی ختم اس کی۔ آپ مقتدا ہیں۔ میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے تو اپنے کردار اور اپنی گفتار سے لوگوں میں یہ ٹرانسفر کرنا ہے کہ جناب مسلمان نرم ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو میرا یوں سمجھیے کہ میں اس بات پر ہی بیان کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ مومن سہل ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس، ہر بات میں آسان، بات کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتہ داری کرنا آسان، پڑوس میں رہنا آسان، ہر چیز میں آسان۔ کیا ہم آسان ہیں؟ اگر ہم استاد بن جائیں تو شاگرد کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ وہ شاگرد ڈرتا ہی رہتا ہے استاد صاحب سے بات کروں نہ کروں، موڈ صحیح نہیں لگ رہا، ذرا سا پوچھوں گا تو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے۔ یہ کیسا استاد ہے جو شاگرد کے لیے مشکل ہے؟ اچھا شاگرد ہیں ہم تو استاد کے لیے پرابلم ہے۔ استاد صاحب سر میں درد ہو گیا اس کو پڑھا کے، جب پڑھو الٹی بات کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، استاد کا ادب نہیں کرتا۔ نہ ہم شاگرد بن کر آسان، نہ استاد بن کر آسان۔ اچھا ساتھ رہتے دوستوں میں سارے دوست پریشان، کس کو یار روم میں رکھ لیا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، ہم پڑوس، ہمارا کیا پڑوس کے لیے آسان ہے؟ سوچئے ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کا پڑوسی غیر مسلم ہوتا مسلمان ہو جاتا۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ پڑھا ہوگا نا آپ نے، مجوسی تھا، آتش پرست تھا پڑوسی، گندگی ڈالتا تھا آپ کے گھر میں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر کہ گندگی ڈالوں غصہ آئے گا لڑائی کریں گے۔
1 دن 2 دن 3 دن نو رپلائی فرام ہم، چلے گیا کہ حضرت تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو بہت ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا؟ غصہ بھی آتا ہے، پھر بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہمارا دین سکھاتا ہے غصہ پی جانا چاہیے، اللہ معاف کرنے والوں کو دوست بناتا ہے۔ میں روز پانی ڈالتا ہوں، تمہاری گندگی صاف کر دیتا ہوں۔ کہ حضرت گھر کی گندگی بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کی گندگی صاف کریں، مجھے مسلمان بنا دیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کا پڑوسی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پڑوسی جس سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ ایک بار پیارے آقا صحابہ کرام کے ساتھ حقوق بیان کر رہے ہیں پڑوسیوں کے، اور صحابہ کو یہ فیل ہوا کہ نبی پاک کی وراثت میں بھی حصہ بیان نہ کر دیں، لیکن آج ہم کیا پڑوس کے ساتھ اچھے ہیں؟ تو آج یہ حدیث یاد کر کے جانا کہ مومن نرم ہوتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے، عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، اور وہ سہل ہوتا ہے، وہ آسان ہوتا ہے۔ آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا پیارے آقا کی سیرت کو کہ مدینے کے بچے آتے تھے اور میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے، جدھر لے جاتے میرے آقا ان کا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ بدو لوگ آتے تھے، گاؤں کے ولیجر آتے تھے، کھڑے ہو کر کونین کے والی کی بارگاہ میں سوال کرتے، اور کیسے کیسے سوال کرتے سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیا پیارے آقا نے کبھی ڈانٹا، کبھی جھڑکا؟ ہم آج بات بات پر منہ چڑھا لیتے ہیں۔ نہیں جناب، مومن آسان ہوتا ہے۔ تو پلیز میں آپ کا بھائی بن کر آج یہ میسج لے کر آیا ہوں کہ عمل بہت ضروری ہے۔ علم تو آ گیا، ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو جانتے ہیں، انڈین اور بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی نئی چیز ہوگی، لیکن کمال کی بات لکھتے ہیں سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی، پنجابی صوفی شاعر گزرے، اور کیا کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ کہتے ہیں کہ علم تو پڑھ لیا مگر ادب نہ سیکھا تو کیا فائدہ اس علم کا؟ تسبیح روز پڑھتا ہے مگر دل نہیں پھرتا ہے، دل وہی گناہوں کی عادتیں، دل وہی غفلت کا شکار ہے، پھر کیا فائدہ تسبیح کا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے اور ساتھ عمل صالح بھی عطا فرمائے۔ ہم ان بے عمل علماء میں شامل نہ ہوں جنہیں قیامت کے دن بلا کر سزا دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ آپ نے وہ بھی تو حدیثیں پڑھی ہے نا کہ قیامت کے دن جب عالم کا حساب، سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا اس میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا، قرآن کا علم جاننے والا ہوگا۔ اس سے رب کہے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، اور وہ کہے گا مالک میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے کہہ لیا گیا، بڑی ڈگری مل گئی نا، ایم فل ہو گیا، جناب پی ایچ ڈی ہو گئی، بڑا میرا نام پورے شہر میں مشہور ہے کہ حضرت الازہر سے پڑھ کے آئیں گے، اور اگر اس کے بعد اندر عمل نہیں ہے اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، صرف نام کے لیے کیا تھا، تو سنو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا، اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، ہم سے بس دین کی خدمت لے لے۔ تو میں ایک احساس اجاگر کرنے آیا ہوں، چونکہ آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، پلیز ناراض بھی مت ہوئیے گا، میں بہت اپنائیت سے یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، لوگ تو سمجھیں کہ حضرت سالوں دین کی خدمت کرنے گئے ہیں، کتنی بڑی قربانی دی ہے، جوانی میں وطن چھوڑا ہے، جوانی میں فیملی چھوڑی ہے، اپنے وطن سے دور علم سیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور معاذ اللہ اگر یہاں نماز قضا ہو رہی ہے، اگر یہاں نگاہیں حرام دیکھ رہی ہیں، اگر کان حرام سن رہے ہیں، اگر سنتیں پامال ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہم محروم رہے نا، پھر تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ وقت بھی دیا، قربانی بھی دی۔ ارے یہاں کیسے کیسے بزرگ ہیں، میں سیرت پڑھ رہا تھا امام شافعی کی، امام شافعی کا مزار یہاں ہے، ان کی راتیں گریہ وزاری میں گزرتی، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، امام اعظم وقت کے امام ہیں جن کے شاگرد مجتہد، ارے انہوں نے کام اتنا کیا کہ ان کی قبر پر ہر وقت کروڑوں انوار و تجلیات کی ہمارا حسن زن ہے بارش برس رہی ہوگی، مگر عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا، روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنا، رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا۔ اللہ نے کروڑ پتی، اس زمانے کے بلینر تھے، مگر سخاوت کیسی تھی کہ کاروبار بھی کرتے تھے اور مال بھی لٹاتے تھے۔ انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی،
عمل بھی کیا, گریہ وزاری بھی کی, آہو فغاں بھی کی, گناہوں سے ہر وقت لرزاں و ترساں بھی رہتے, حالانکہ گناہ نہیں تھے. وہ نیک ہو کر روتے تھے, ہم گناہگار ہو کر نہیں پچھتاتے. ان کے نفل قضا نہیں ہوتے, ہمارا حال ہم جانتے ہیں. پلیز ایسے مقدس ملک میں ہو جہاں بڑی یادیں ہیں بزرگوں کی, ان کی سیرت سے عمل کا پھول اپنے دل میں سجائیے, کیونکہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر علماء کمزور ہو جائیں گے تو عوام کا کیا بنے گا؟ اگر مقتدا اور امام ہی کمزور ہوگا تو عوام تو ویسے ہی راستے ڈھونڈتی ہے بے عملی کے. میں نے تو نیک بننا بھی ہے اور لوگوں کو نیک بنانا بھی ہے. ہماری ذمہ داری تو زیادہ ہے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ہمیں یہ کام کرنا ہے. دعوت اسلامی والے کیا کرتے, ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے بچنا ہے, دوسروں کو بچانا ہے. کتنا پیارا مدنی مقصد ہمیں ہمارے مدنی مرکز نے عطا کیا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ ساتھ دیں گے اس مدنی مقصد میں؟ آئیے مل کر دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ مدنی مقصد دیا, اپنی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی کرنی ہے. انشاءاللہ کسی کی اصلاح کر دیں گے, ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو جائے. آئیے, یہ ہے میسج دعوت اسلامی. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, مچائی ہے, مچائی ہے. دعوت اسلامی نے بڑی پرانی مسجدیں ہیں مگر بڑی ویل مینج بھی ہیں اور بڑی یادگار مساجد ہیں. ہے صحابہ اولیاء, ماشاءاللہ کیا بات ہے اہل بیت کی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پاکی کا بیان قرآن میں موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک روضہ ہے. کے بھی نشان اس پر حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. سرزمین امیر المومنین فی الحدیث شارح بخاری حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین.